میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات بعافیت ہوں گے۔ ہم اپنے اکابرین اور اسلاف کی سوانح حیات کو پڑھتے رہیں تاکہ ہم ان کی حیات اور ان کی خدمات سے مستفیض ہوں اور اس پر عمل پیرا ہوں اور انہی کے جیسے بننے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمیں سیرت کی کتب، اپنے اسلاف کی سوانح حیات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی ہی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اپنی علم و کمالات اور فنی اختصاص میں ماہر تھی۔ تو حضرات آئیے، بعض شخصیتیں اپنی علم و کمالات اور فنی اختصاص میں ایسا روپ ڈھال لیتی ہیں کہ ان کے نام اور کام کی خوشبو دیر تک اور دور تک قلب و جگر کو معطر کیے رہتی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ سعادت اور فیروز مندی شروع ہی سے ان کا نصیبہ قرار پاتی ہے۔ ایسے ہی افراد کامل میں شمار ہوتا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی وقاری محمد اصغر علی صاحب، صدر مدرس و ناظم تعلیمات جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کا۔ حضرت قاری صاحب نے 1933 میں حافظ محمد سعید کے یہاں محلہ بہاؤالدین گنگوہ میں آنکھیں کھولیں۔ ابتدائی تعلیم حفظ و ناظرہ پرائمری فارسی تجوید تا جماعت کافیہ جامعہ اشرف العلوم گنگوہ میں حاصل کی۔ پھر اس کے بعد 1953 میں حضرت قاری شریف احمد گنگوہی آپ کو مفتاح العلوم جلال آباد لے آئے۔ یہاں رہ کر 2 سال آپ نے علم کی پیاس بجھائی۔ یہاں آپ کے اساتذہ میں سے شیخ الکل شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم تھے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی اب وفات ہو چکی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ آپ مفتاح العلوم جلالہ کے بعد پاکستان چلے گئے۔ پاکستان کے تمام بڑے بڑے اکابر جیسے مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع صاحب عثمانی، مفتی نظام الدین شامزئی، اسی طرح مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم، یہ سبھی حضرات آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا مفتی قاری محمد اصغر صاحب 2 سال جلال آباد میں رہ کر دارالعلوم دیوبند چلے آئے، جہاں آپ نے 6 سال علمی پیاس بجھائی۔ 1959 میں آپ نے دورہ حدیث شریف سے فراغت حاصل کی۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب ہاپوڑی ثم مراد آبادی تھے۔ 1960 میں آپ نے تکمیل ادب کا کورس کیا اور اسی سال 7 عاشرہ کی تکمیل فرمائی۔ علمی ذوق آپ کا یہیں نہیں رکا بلکہ اور آگے بڑھا، چنانچہ 1961 میں افتاء کیا۔ اب آپ حافظ و قاری عالم اور مفتی بن چکے اور علمی اعتبار سے آپ اپنے شرکائے درس میں سب سے زیادہ لائق اور فائق تھے۔ ان سب قابلیت کے باوجود علمی پیاس ابھی بجھی نہیں اور آپ نے 1962 میں دوسری بار افتاء کیا۔ اب آپ ڈبل مفتی ہو چکے تھے، نیز آپ نے کتابت بھی سیکھی۔ اسی دوران حضرت مولانا ناظر حسین صاحب مدیر شہیر جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کسی لائق اور فائق استاذ کی تلاش میں تھے۔ آپ کی نظروں میں قاری صاحب نہایت ہی موزوں ہے، چنانچہ وہ قاری صاحب کو لے کر ہاپوڑ آ گئے۔ حضرت قاری صاحب کے صاحبزادے بتاتے ہیں کہ جس روز والد صاحب پہلی بار ہاپوڑ تشریف لائے وہ دن جمعے کا تھا۔ اسی روز آپ نے مسجد میں جمعے کی نماز پڑھائی۔ اسی دن سے تا حیات آپ مسجد کے امام رہے۔
آپ نے پوری زندگی ہاپوڑ کے لیے وقف کر دی، جس کا دورانیہ تقریباً 60 سال ہوتا ہے۔ شروع میں ہی آپ خادم الاسلام کے ناظم تعلیمات بنا دیے گئے، پھر شیخ الحدیث اور صدر مدرس بھی تا حیات آپ ہی رہے۔ اس کے علاوہ آپ شہر قاضی بھی تھے۔ دین و دانش سے مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ملی مسائل میں بھی پیش رہے۔ علم و مطالعہ اور درس و تدریس کا انہماک آپ کی متحرک زندگی کا روشن عنوان ہے۔ آپ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے بیعت تھے۔ حضرت موصوف آخری ایام میں علیل ہو گئے اور یہ علم و عمل کا آفتاب جس سے ایک جہان منور تھا، 11 نومبر 2019 کو اپنے شاگردوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ جو بادہ کش پرانے تھے سبھی اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند نے پڑھائی، جس میں دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی، دارالعلوم دیوبند کی مفتی محمود الحسن صاحب بلند شہری کے علاوہ بڑی بڑی ہستیاں ملک اور بیرون ملک سے شامل ہوئیں۔ واقعی ایسی لازوال علم والی ہستیاں بہت ہی کم جنم لیتی ہیں، اور جب وہ دنیا میں ایسی ہستیاں آتی ہیں تو وہ ہستی تو چلی جاتی ہے لیکن ان کا علم ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ان کی یادیں اور ان کا لازوال علم ہمیشہ ہمیشہ ان کے شاگردوں کے سینہ میں چلا جاتا ہے، اور وہ سینہ بسینہ تا قیامت ان کے علوم کی روشنی جاری رہتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی حضرت مولانا مفتی قاری محمد اصغر علی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔